آقا کا فرمان سنو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ اور میری بہنوں، اگر آج تم نے اپنی زندگی کو تبدیل نہ کیا اور اگر تم گناہوں کے اندر ڈوبی رہی تو تم موت کے وقت پچھتاؤ گی، لیکن موت کے وقت پچھتانا نہ کسی کو کام آیا ہے نہ تمہیں کام آ سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب نزا کا وقت آتا ہے، جب نزا کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت اللہ انسان کے پاس اللہ کے 5 فرشتے آتے ہیں، اور وہ 5 فرشتے الگ الگ پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ یہ مردوں کے پاس بھی آتے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر! پہلے تو نزا کی کیفیت ہی بڑی دردناک ہے۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر اللہ اس کے ہاتھوں سے طاقت نہ چھینے اور اس کے پیروں سے طاقت نہ چھینے اور اس کی آواز کو اللہ ختم نہ کر دے تو وہ اتنا چیخے اور چلائے اور اتنے ہاتھ پیر وہ جھٹکے کہ دیکھنے والوں کی کیفیت تبدیل ہو جائے، بلکہ فرمایا کٹا ہوا جانور جیسے تڑپتا ہے اس سے زیادہ انسان تڑپنے لگے۔ لیکن یہ میرے کریم کی حکمت ہے کہ وہ روح نکلنے سے پہلے ہاتھ پیر اور زبان سے طاقت چھین لیتا ہے۔ اس منزل سے تمہیں بھی گزرنا ہے، اس منزل سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی آخرت کو یاد کرو۔ دنیا کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو بھول جانے والی میری بہن، باریک اور پتلے کپڑے پہن کر اترانے والی میری بہن، زیورات پہن کر پھولے نہ سمانے والی میری بہن، آخرت میں نہ زیورات ہے، نہ زر ہے، نہ جواہرات ہے، نہ شوہر کا پیار ہے، نہ بیٹوں کی محبت ہے، نہ ماں کی ممتا ہے، نہ باپ کی شفقت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نزا کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت انسان کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کان میں پکار کر کے کہتا ہے اے انسان کہاں گئی تیری طاقت، اے انسان کہاں گئی تیرے بدن کی قوت، آج تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، آج تیری طاقت ختم ہو گئی ہے، کہاں گئی تیری زبان کی قوت، وہ چر چر چلنے والی زبان، کیا اس سے تیری طاقت چھین نہ لی گئی، تیرے بدن کی قوت چھین نہ لی گئی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اندازہ تو لگاؤ، آج تم اپنی زبان سے کبھی غیبت کر رہی ہو، کبھی چگلی کر رہی ہو، کبھی جھگڑے لگا رہی ہو، کبھی لوگوں میں پھوٹ ڈال رہی ہو، اللہ اکبر، کبھی کسی کو گالی دے رہی ہو، کبھی کسی کے دل کو اذیت پہنچا رہی ہو۔ فرشتہ نزا کے وقت انسان کے پاس آ کر کہتا ہے تیرے بدن کی طاقت کہاں گئی، تیرا بدن آج کتنا کمزور ہو گیا، تیرے بدن کی فصاحت کہاں، تیری زبان کی فصاحت کہاں گئی، آج تو جو ہے وہ خاموش ہو گیا، آج تو بے زبان ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پھر فرشتہ کہتا ہے یہ تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقارب کہاں چلے گئے، تیرے رشتہ دار کہاں چلے گئے، تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت نزا کی کیفیت میں مرد مردے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، دنیا سے جانے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ہم سوچتے ہیں دنیا میں ہمارے کتنے لوگ ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، بھائی میرا ہے، بیٹے میرے ہیں، بہویں میری ہے، شوہر میرا ہے، باپ میرا ہے۔ یاد رکھنا کوئی اپنا نہیں ہے۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا تب تمہیں پتا چلے گا جو اللہ تمہارا تھا اس اللہ سے تو تم نے رشتہ نہیں جوڑا، جو رسول تمہارا تھا اس رسول سے تو تم نے رشتہ نہیں جوڑا، تم نے اللہ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو اس وقت دوسرا فرشتہ آتا ہے، اور دوسرا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہاں گیا وہ تیرا مال و اسباب، تو نے تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کیا تھا، تو نے تنگ دستی کے خوف سے اسباب جمع کیے تھے،
تو نے تباہی اور بربادی کے خوف سے جو گھر بنائے تھے آج وہ تیرا گھر کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تنہائی سے بچنے کے لیے جن سے تو نے محبت کی تھی اور جن سے تو نے انس کیا تھا وہ سب کہاں چلے گئے؟ جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے گویا کہ وہ فرشتہ اس وقت اس کو تہدید کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اپنے گھر کی اونچی عمارت پر اترا کر کے خدا کو بھولنے والی میری بہن، جب تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا، آج زیورات پہ اترا رہی ہو، آج زیورات پہ تکبر کر رہی ہو، اللہ کو بھول بیٹھی ہو۔ زیورات پہننے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، گناہوں کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، رب کو منانے کے لیے ٹائم نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دوسرا فرشتہ کفن پہناتے وقت تو تم سے مخاطب ہو کر کہے گا مکان کہاں گیا، انس حاصل کرتے تھے جن سے وہ کہاں گئے؟ نا میری بہن، یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ اگر یہ وفا بھی کرے تو کوئی انسان کی قبر میں نہیں جاتا، کوئی انسان کی قبر میں نہیں سوتا، اور اگر کوئی محبت کی وجہ سے لیٹ بھی جائے تو وہ کام نہیں آ سکتا۔ تو دوسرا فرشتہ یہ بات کہتا ہے، پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ جنازہ اٹھایا جب جاتا ہے، اللہ اللہ میری بہن، ایک دن تمہاری ڈولی بھی اٹھے گی جس کو جنازہ کہا جاتا ہے، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، کسی کو آج کسی کو کل۔ آپ برا نہیں مانیں کہ یہ بیٹھ کر کے کیا موت کی بات کر رہے ہیں، میری بہنوں اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ میرا کریم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں اس لیے بھیجا، موت اور زندگی کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں، کون تھوڑا سا عمل کر کے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، لیکن افسوس ہم نے تو دنیا کے اندر اس قدر ڈوب گئے۔ آج میری بہن کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تو نظر آتا ہے، لیکن اسلامی بہنوں کے ہاتھ میں آج تسبیح نظر نہیں آتی، آج قرآن نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مر کر کے کوئی ہیروائن تمہارے کام نہ آئے گی، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبتیں کام آئے گی، امہات المومنین کی نسبتیں کام آئے گی۔ آج کے سنی اجتماع میں بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو، غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ، غفلت کی زندگی سے توبہ کر لو، چھوڑ دو سیریلوں کو، چھوڑ دو گانوں کو، چھوڑ دو پتلے لباس کو، چھوڑ دو مردوں کے سامنے بے پردہ جانے کو، چھوڑ دو دوپٹوں کو مفلر بنانے کو، چھوڑ دو ڈیزائن والے برقعے پہننے کو، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز وہ گناہ ہے۔ ایسے سادے برقعے پہنو ڈھیلے ڈھالے کہ کوئی تمہاری طرف نظر نہ کر سکے، اسلامی خاتون بن کر زندگی گزارو، اسلامی عورت بن کر زندگی گزارو، اور یاد رکھنا اگر تم جیتے جی اسلام کے قریب نہ آئی تو پھر تمہیں جہنم کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، قبر کے کیڑوں کے سوا تمہارے جسم کو اور کون کھائے گا؟ آج اپنے جسم پر ناز کر رہی ہو، اپنے حسن پر اترا رہی ہو، اسی حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے اگر تم نے آج اللہ کو راضی نہ کیا، آخرت کی تیاری نہ کی۔ میرے صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت تو تیسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ پکار کر کہتا ہے اے دنیا سے جانے والے، آج تو اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے، اس سے پہلے اتنا لمبا سفر تو نے کبھی نہیں طے کیا ہوگا، اور تو آج ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو نے ایسی قوم سے کبھی ملاقات نہ کی ہوگی، اور آج تجھے اتنے تنگ مکان کے اندر داخل کیا جائے گا کہ اس سے پہلے تجھے اتنے تنگ مکان میں کبھی داخل نہیں کیا گیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، وہ تنگ مکان کیا ہے؟ وہ تنگ مکان کسے کہتے ہیں؟ اسی کو قبر کہتے ہیں۔